بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب بھی کوئی دو سپر پاور آمنے سامنے آتی ہیں تو ہر زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ عن قریب تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی جس میں حق کو فتح حاصل ہوگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ جنگ کب ہوگی اور کس طرح مدینہ کو اچھی حالت میں چھوڑ کر ویران کر دیا جائے گا، اور کیسے ملک شام سے اس جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ صوبہ سندھ کس طرح غرق ہو جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور اس کو نیچا دکھانے والے قیامت تک اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات سچ ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ملک شام میں اس وقت ٹپکتا خون، سسکتی آہیں، جلتی بستیاں، دہکتی آگ، بے کفن لاشیں، بلکتا بچپن، بھوک سے بےتاب ادائیں، لہو لہان گلیاں، انسانی خون کی ندیاں، ملبے کے نیچے دفن معصوم کلیاں، فضا میں بلند ہو رہی درد مند چیخیں، اجڑتے محلے اور جلتے مکانات کا دردناک نظارہ ہے۔ اور ان سب کو ملانے سے اگر کسی چیز کی تصویر بنتی ہے تو وہ ملک شام ہے، اور یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے جو اپنے اندر تاریخی عظمت و تقدس کے ان گنت پہلو رکھتا ہے، جس کا تقدس اور حرمت کا قرآن بھی گواہ ہے، اور جس کی عظمت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے رب کائنات، ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ اس سرزمین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی آخری ہجرت گاہ قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی ویسے ہی ایک اور ہجرت ہوگی، اور یہ ہجرت وہاں ہوگی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے پہنچے تھے، یعنی ملک شام، اور وہاں ہجرت کرنے والے لوگ زمین کے سب سے نیک لوگ ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہی وہ خطہ ہے جہاں قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے تو آپ کا نزول دمشق کی مسجد میں ایک سفید مینارے کے پاس ہوگا۔ یہی عرض محشر ہے، اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں قیامت کے قریب اللہ کے مقبول بندے جمع ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ فتنوں کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی سرزمین میں پناہ لینے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ کی قدرت سے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے ملک شام لے جائے گی۔ اس وقت تم لوگ شام میں پناہ لو۔ یہ وہی شام ہے جس سے قیامت کی نشانیاں وابستہ ہیں، اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور جو انبیاء کرام کا مسکن بھی رہا ہے، اور یہی وہ پاک جگہ ہے جو عہد قدیم میں سلطنت روم کا حصہ تھا، جس کی طرف سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہلا فوجی قافلہ روانہ کیا تھا، اور جس کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کی تھی۔ پھر 15ویں ہجری میں جنگ یرموک سے قبل ہی جہاں اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ ناظرین کرام، ملک شام کی ان تمام فضیلتوں کے باوجود اب اس کی تباہی کا وقت آ چکا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا تھا، اور یہی وہ تباہی ہوگی جو قیامت کی وجہ بنے گی، اور مدینہ میں ویرانی بھی اسی تباہی کے سبب ہوگی۔ اس حوالے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی۔ مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ ان فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس شخص یعنی معاذ بن جبل کے کندھے پر مارا جن سے آپ یہ بیان فرما رہے تھے، پھر فرمایا یہ ایسے یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کی ویرانی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی کتا داخل ہوگا تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ مسجد کے ستونوں پر پیشاب کرے گا، اور مدینہ کے پھلوں کو کوئی انسان نہیں کھائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، تو پھر ان پھلوں کو کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا ان کو درندے اور پرندے یعنی حیوانات کھائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مختلف فوجیں ہوں گی، ایک شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں ہوگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں کس میں شامل ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شام کی فوج میں شامل ہو جانا، اگر تم شام کی فوج میں شامل نہ ہو سکو تو یمن کی فوج میں شامل ہو جانا۔ ان احادیث میں ٹائم لائن کے حساب سے اہم ترین حدیث یہ بتاتی ہیں کہ ایک قوم میری امت میں سے ہند پر حملہ کرے گی، اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ پھر وہ لوٹ آئیں گے تو شام کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے۔ یہ دونوں محاذ اس وقت اس بڑی عالمی جنگ کے ابتدائی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور ویسی ترتیب نظر آ رہی ہے جیسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تمام احادیث جو اس موضوع پر ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں بنتی ہے، اور اگر ان کی ترتیب زمانی کا ایک خلاصہ بنایا جائے تو یوں نکلے گا کہ افراد کے کنارے ایک سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا جس پر لڑنے والوں میں سے 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ جزیرہ نما عرب اس وقت تک خراب نہ ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہو جائے، اور جب مصر میں پیلے جھنڈے برآمد ہونا شروع ہوں تو شام کے لوگوں کو زیر زمین پناہ گاہیں بنا لینی چاہیے۔ یاد رہے یہاں زیر زمین پناہ گاہیں بنانے کا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ شام پر زیادہ تر تباہی فضائی حملوں سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی ویرانی، بڑی اور فیصلہ کن جنگ، قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا خروج، اس ترتیب زمانی کے اعتبار سے ہم جنگ کے عظیم دہانے پر کھڑے ہیں جس کے آخری میدان ہند اور شام ہے۔ شام کی جنگ لڑنے والے گروہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومی اور عرب کہا، جیسا کہ ابن حمان اور مستدرک حاکم میں حدیث درج ہے کہ پھر رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے ہم عرب والوں کے لیے آپ کی جانب سے کافی ہیں، چنانچہ وہ جنگی عظیم کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ یہ لشکر 80 جھنڈوں پر مشتمل ہوگا اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی طرف ایک لشکر مدینہ سے پیش قدمی کرے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا، ان میں سے 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، 1/3 شہید ہو جائیں گے جو افضل شہداء میں سے ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے۔ واضح رہے کہ اس وقت دونوں میدان جنگ سرگرم ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ترکی نے اس سال 21 جنوری کو صبح کے وقت اپنی فوج شام کے آفرین علاقے میں بھیجی۔ ترکی کا مقصد اپنی سرحد کے ساتھ ساتھ 30 کلومیٹر کا علاقہ سیف زون بنانا ہے، لیکن اس کی یہ حرکت امریکہ اور عالمی طاقتوں کو ناراض کرنے کے لیے کافی ہے جنہوں نے ترکی کو مدتوں ایک سیکولر لبرل فوج کی حیثیت سے پالا پوسا ہے۔ یوں تو اس وقت پورا ترکی طیب اردگان کی قیادت میں جمع ہے، لیکن ترکی کی ہر مسجد میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ترک قوم شام کے 40 لاکھ مہاجرین کو پناہ دیے ہوئے ہیں جن میں سے ہر کوئی واپس جا کر لڑنے کو بے تاب ہے۔ وہاں کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کیمپوں میں بیواؤں کو اپنے بچوں کو صرف جہاد کا درس دیتے اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب زمانی کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ ترکی کی یہ حرکت روم کو ناراض کر سکتی ہے اور ترکی اپنے ہی نیٹو اتحادی افواج کا نشانہ بن سکتا ہے۔ ترکی کو عبور کر کے یہ افواج ملک شام پہنچے گی۔ یوں دونوں عالمی جنگیں اپنے مخصوص وقت پر آغاز کریں گی اور صحیح وقت کا علم صرف اللہ کو ہے، مگر ان دونوں جنگوں میں فتح مسلمانوں کا مقدر ہے۔ شام کی فتح کے بعد قسطنطنیہ صرف ایک نعرہ تکبیر بلند کرنے سے فتح ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کے بعد دجال اصفہان سے نکلے گا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جس سے آخری جنگ کے لیے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔